ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے لیلۃ القدر کے فضائل و مسائل سے متعلق، اس لیے کہ یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث میں وارد ہوا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوگی. تو اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہے، لفظ قدر کے کیا معنی ہیں. ویسے متعدد معنی اس لفظ کے آتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی جو ہے وہ ہے قدر و منزلت کا ہے، کیونکہ انسان دنیا کی زندگی میں بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. لیکن جب یہی انسان لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قدر و منزلت والا بن جاتا ہے. اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ جو بندہ لیلۃ القدر میں اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت اور اس کا اکرام اللہ کے دربار میں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں. اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. اس رات کی بڑی فضیلتیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں. لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق مستقل ایک سورت نازل فرمائی جس کو ہم سورۃ القدر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور 1000 مہینے کے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ 10 دن ہوتے ہیں. اگر کسی آدمی کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اور وہ رات وہ عبادت کے اندر صرف کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گویا اس نے 83 برس 4 ماہ 10 دن تک اللہ کی عبادت کی. صرف ایک رات کی عبادت کا بدلہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے، اتنا زیادہ ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر ہے. اور اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمینوں پر اترتے ہیں اور لامحدود فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہر فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جس حال میں عبادت میں مصروف ہو اس سے مصافحہ کرے. اور یہ جو معاملہ ہے فرشتوں کا، یہ صرف گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات نصیب کرے اور یہ رات وہ لوگ عبادتوں میں صرف کریں. محترم ناظرین، یہ آخری عشرہ ہے، اس کی ایک طاق رات گزر چکی ہے، آج بھی ایک طاق رات ہے اور آئندہ بھی اور 3 طاق راتیں آنے والی ہیں.
تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ان طاق راتوں کو جاگیں، عبادت میں صرف کریں، اس لیے کہ ان راتوں میں عبادت کرنا وہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، یعنی نمازوں میں مصروف ہوتا ہے، نوافل میں مصروف ہوتا ہے، تراویح اور تہجد میں مصروف ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یعنی رمضان لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے دی گئی ہے، مجھ سے پہلے کسی امت کو یہ رات نہیں دی گئی۔ تو گویا لیلۃ القدر یہ اس امت کے اعزاز میں عطا کی گئی ہے، اس امت کو بطور تحفہ دی گئی ہے، تاکہ یہ امت اس لیلۃ القدر کو عبادت میں گزار کر اللہ کے نزدیک اپنے مقام و مرتبے کو بڑا کر سکے، اپنے نام اعمال میں اضافہ کر سکے۔ یہ رات کیوں عطا کی گئی؟ یہ رات اس وجہ سے عطا کی گئی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما رہے تھے، جن میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ذکر فرما رہے تھے اور فرمایا کہ یہ وہ انبیاء ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کی۔ تو اس پر بڑا صحابہ کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم نیکیوں میں کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو یہ رات نصیب ہو جائے اور وہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دے، گویا اس نے 83 برس 4 ماہ 10 دن اللہ کے سامنے عبادت کی۔ محترم دوستو، یہ رات بہت ہی عظیمت والی، فضیلت والی اور نیکیوں میں اضافے کا بہترین ذریعہ۔ ہم اس رات میں عبادت کر کے اللہ کے سامنے اپنی قدر و منزلت کو بڑھا سکتے ہیں، ہم اس رات میں عبادت کر کے اپنے نام اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات اس رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے، اس سلسلے میں کوئی مخصوص عبادت اس رات کے متعلق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، البتہ ہم اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کر دیں، دوسرا حصہ نوافل میں صرف کر دیں، اور تیسرا حصہ توبہ و استغفار میں دعاؤں میں صرف کر دیں، اس لیے کہ اس رات اللہ کی خصوصی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور ہر اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اس رات میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب توبہ و استغفار کریں، اور خاص طور پر یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا کو یہاں مکفل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں عبادت سے بھی ہم لوگ محروم ہیں، تو اس رات میں اللہ کے سامنے خوب روئیں اور گڑ گڑائیں، اس لیے کہ یہ جو حالات دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوت کی سزا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں مصیبتیں آتی ہیں۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ہمارے اعمال سے نہ ہو، ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے،
ان تاخراتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے خوب دعائیں کریں، پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے ہم دعائیں کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس وبا سے جلد از جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو دنیا سے ختم فرمائے اور پھر سے ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے معمول پر آ جائے، اس کی خاص طور پر دعائیں کریں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اس رات میں ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا ضرور اہتمام کریں، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح کی بڑی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک مستقل ویڈیو بھی بنایا گیا ہے جس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے۔ جو حضرات بھی اس کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی ہوئی لنک پر کلک کریں، ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔